کدھر چلے گئے تھے آپ؟ جہاں بھی گیا تھا اس پر 2 اشعار عرض کرتا ہوں۔ رفو گروں سے ملاقات کر کے آیا ہوں، رفو گروں سے ملاقات کر کے آیا ہوں، تمہارے زخم دکھائے ہیں بات کر کے آیا ہوں۔ کسی نئے سے محبت کی بات چھیڑی ہے، کسی نئے سے محبت کی بات چھیڑی ہے، لگا ہے دل سے کوئی ہاتھ کر کے آیا ہوں۔ بڑا برمحل ہے۔ آپ جیسا ذہین اور زیرک انسان جس کا اتنا اچھا مشاہدہ ہو، جس نے اتنی کمال سٹوریز لکھی ہوں، معاشرے پہ اتنی گہری نظر ہو، وہ بھی ہنی ٹریپ کا شکار ہو سکتا ہے؟ دیکھو محسن بھٹی، میں لکھنے میں سیاح ہوں۔ نارملی تو میں ویری سمپل گائے۔ آج تک میں نے ہزاروں انٹرویوز دیے ہوں گے اور میں نے وداؤٹ ڈسکرمنیشن دیے ہیں۔ بڑا آدمی ہے، بڑا چینل ہے، یہ بڑا جرنلسٹ ہے، یہ چھوٹا جرنلسٹ ہے۔ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ہیلپ آؤٹ پیپل ایوری ٹائم۔ تو یہ ملنا ملانا تو میں آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ، کہ کبھی بھی ملاقات کے لیے جا سکتا ہوں، کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ وہ میرا تو دن ہی، جب میں بیمار نہیں تھا تب بھی شام کو شروع ہوتا تھا۔ ہاں ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ اور جب مجھے ڈرمیٹومایوسائٹس ہوا تو ڈاکٹر نے ویسے ہی پابندی لگا دی کہ یو آر ناٹ ٹو ایکسپوز ٹو سن فار اباؤٹ 5 لانگ ایئرس ایٹ لیسٹ۔ دیٹ واز ایٹ لیسٹ۔ میڈیا پر چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، طرح طرح کے قصے، طرح طرح کی کیا سرائیاں چل رہی ہیں۔ اصل حقائق، اصل واقعہ ہے کیا؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اسے بتا رہا ہے۔ میں پہلے تو سب جوڈس ہے کورٹ کے پاس واقعہ میں بتا چکا ہوں۔ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے یا کچھ الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ لوگوں نے کیا کیا، یہ میرے مشاہدے پہ ایک نئی چیز تھی۔ میں اس پہ سوچتا رہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ تاریخ دہراتے ہیں۔ کبھی آپ نے بلے شاہ کے ساتھ یہ کیا، کبھی آپ نے سعادت حسن منٹو کے ساتھ یہ کیا، اور ان دونوں کے ساتھ کرنے کے بعد آپ نے باقی کی عمر پچھتا کر گزاری ہے۔ نہ آپ کو دوبارہ بلے شاہ ملا، نہ آپ کو دوبارہ سعادت حسن منٹو ملا، اور میں آپ کو سچی بتاؤں نہ دوبارہ آپ کو خلیل الرحمن قمر ملنے والا ہے۔ میں اللہ کی بے نیازی پر صدقے جاؤں، وہ ایسے لوگوں کو، ایسے معاشرے کو، ایسے بد نصیب سماج کو ایسے لوگ دے دیتا ہے جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ یہ دکھ میرے پاس زندگی بھر رہے گا۔ لیکن پھر میں نے سوچا جس قسم کی بے روزگاری ہے میرے ملک میں، جس طرح کی مہنگائی ہے، جس عذاب میں میرے بچے پڑھنے لکھنے کے بعد پس رہے ہیں، اس میں ان کے پاس 2 ہی چوائسز رہ جاتی، یا وہ میری چمڑی بیچیں یا وہ اپنی بیچیں۔ تو میں اس بات پر خوش ہوں کہ انہوں نے اپنی چمڑی نہیں بیچی، میری چمڑی بیچ کر پیسے کما لیے، کیونکہ اس میں بہت ساری بچیاں بھی ہیں اور میں نہیں چاہتا ضرورت کے ہاتھوں کوئی بچی بک جائے۔ وہ خلیل الرحمن قمر کو بیچ ڈالے، آئی ڈونٹ کیئر۔ تو شاید یہ ایک وہ سوچ تھی جس نے مجھے بہت دیر چپ رکھا اور یہ سوچنے پر لگائے رکھا کہ میں کیا جواب دوں ان کو۔ اور تم لوگ تو کیس ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ گئے ہو۔ تم لوگوں میں سے کسی کو میری 7.5 گھنٹے کی وہ اذیت، میرے اوپر تنے ہوئے 16 ہتھیار، مجھے 3 دفعہ کلمہ پڑھا کے 1 دفعہ فائر کیا گیا، کھڑا کر کے گولی ماری گئی اور گولی میرے پاؤں کے 7-8 انچ دور لگی ہے۔ وہ تو ان کا چوائس تھا۔ میں تو یہ سوچ چکا تھا کہ میں گیا تو موت پر اللہ کے بعد یقین ہے میرا۔ میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس وقت ہمت بندھائے رکھی کہ چلو مر جانا ہے تو پھر مرنے کا تو کوئی دارو نہیں ہے، کلمہ پڑھ لو۔ یہ تھوڑی اپرچونٹی ہے کہ کلمہ پڑھنے کا موقع مل گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ نہ کرے میں کسی لمحے یہ سوچ لوں، میں شاید اس کیس کے ڈیسائیڈ ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، میں ان ظالموں کو سزا دلواؤں گا چاہے مجھے کسی جگہ پر بھی جانا پڑے۔ لیکن اب میں اس مشکل میں چلا گیا ہوں کہ جس مٹی سے میں نے عشق سے بڑھ کر عشق کیا ہے، کیا مجھے یہاں مزید رہنا چاہیے؟ یہ والی سوچ میرے اندر کبھی نہیں آئی تھی۔ تو آپ نے ٹارگٹ شاید آپ نے اچیو کر لیا، یا تو آپ مجھے مار سکتے تھے یا بھیج سکتے تھے، میرا چلے جانا بھی مر جانا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ہمت دے، میں اس مٹی کے بغیر جی نہیں سکتا۔ خلیل صاحب، ایک وہ خلیل الرحمن قمر ہے جو جب باہر نکلتا تھا تو دنیا اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی ہے، اس سے پیار کر رہی ہے، اس سے اتنی رسپیکٹ دے رہی ہے۔ آج لوگوں کے جو بدلے ہوئے انداز ہیں۔ نہیں، کوئی نہیں بدلے ہوئے انداز محسن بھٹی، وہی حال ہے۔ میرے لوگ ہیں۔ میں نے ایک بات میں بڑی 4 ساڑھے 4 سالوں سے کہہ رہا ہوں، میں ایک بھیڑوں کے
36 سے پنگا لے چکا ہوں. کوئی مجھے کچھ بھی کر لے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیتے جی میں وہاں سے ایک قدم ریٹریٹ کروں گا, یہ ان کی غلط فہمی ہے. اتنا ضرور ہوا کہ میری شخصیت کو میرے افکار کے ساتھ کمپرومائز کیا گیا, اس کا شدت سے فیل کر رہا ہوں. میں سوچتا ہوں یہ جب کیس ڈیسائیڈ ہوگا تو پچھتاوے کا کیا عالم ہوگا ان کے. وہ میرے بچے ہیں یار, میرے ملک کی مٹی سے جنے ہوئے سب لوگ میرے ہیں. یہ ایک المیہ ہے جس سے دو چار ہوں اس وقت میں. اس سارے معاملے میں کئی دوست جو ہیں ایکسپوز ہوئے ایکسپوز ہوئے ہوں گے. یا لیکن کچھ جو ہے جن کو میں کم دوست سمجھتا تھا وہ بڑے دوست ثابت ہوئے. اس میں یہ بھی ہوا. تو ایکویشن ہمیشہ برابر رہتی ہے. کچھ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ وہ دوست نہیں تھے, ان کو سمجھا جا رہا تھا, اور کچھ جو جن کو میں ابھی دوستی کے ایمبٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں تھا, پتہ چلا کہ وہ بڑے دوست ہیں. یہ جو بڑے بڑے سٹارز ہیں اس وقت جو ترستے تھے کہ شاید خلیل صاحب ان کے لیے کوئی کریکٹر لکھ دیں, وہ آپ سے دوستی کا دم بھی بھرتے تھے, اس سارے معاملے میں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی نہیں کیا, کوئی بیان نہیں دیے, میں سمجھتا ہوں صاحب نے آئے نہیں. محسن بھٹی 4.5 سال پہلے جب واقعہ ہوا تھا نا وہ والا, اس میں تو میری فرٹرنیٹی کے کچھ لوگوں نے میرے خلاف بول دیا تھا. یہاں میں یہی کافی ہے کہ کوئی میرے خلاف بولا نہیں, ورنہ اسے مجھے کوئی توقع نہیں ہے. اور میں پروفیشنل, میں کسی کا دوست نہیں ہوں, نہ میرا کوئی دوست ہے. یہ جھوٹ تھا. اگر کوئی چند دوست تھے بھی تو میں پہلے بھی نہیں مانتا تھا. اب انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ میرے دوست نہیں ہیں. تو آئی ایم اے گڈ فرینڈ آف مائی سیلف. مجھے اپنی دوستی پہ ناز ہے, میں اسے گزارا کر لیتا ہوں. جو آپ کے بچے ہیں, جو گھر والے ہیں, ان کا ٹرسٹ شیک ہوا یا وہ پوری طرح انہیں یقین ہے اپنے؟ دیکھیے جب پہلی ویڈیو آئی نا, میں اپنے پروردگار کے صدقے جاؤں, میں پریشان تھا کہ میں اس کی کیا دلالت دوں گا. تو 2 دن بعد ان کے موبائلوں سے ایک ویڈیو برآمد ہوئی جس میں یہ پلاننگ کر رہے تھے, جس میں وہ کیمرے سیٹ کروا رہے ہیں. جو سب سے زیادہ پریشانی مجھے تھی وہ میرے گھر کی تھی, اپنی بیوی کی تھی. وہ جب انہوں نے دیکھی تو وہ تھم گئے. ان کا تھم جانا میری پہلی کامیابی تھی. جس دن ان کو سزائیں ہوں گی. اور بٹی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنے حوالے سے بڑا رحم دل آدمی. میں تو یہ بھی سوچنے لگتا ہوں کہ اس کو 10 سال 15 سال 16 سال کی جیل ہو گئی, اس کے بچے کیا کریں گے, اس کے کریئر کا کیا ہوگا, میں تو یہ بھی سوچتا ہوں. لیکن جب میں جنرل پبلک ویلفیئر کے لیے کر رہا ہوتا ہوں نا کچھ, پھر میں یہ چیزیں نہیں سوچتا. وہاں میں بے رحم آدمی ہوں. Now I am not fighting for myself. I am just fighting for the general public welfare. افسوس اس بات کا ہے, میں عورت کارڈ کھیلنے کو برا نہیں سمجھتا, لیکن کیا آپ غیر عورتوں کے لیے بھی عورت کارڈ کھیلیں گے؟ تو آپ میرے ہاں کی عورت کی توہین کریں گے. کلپریٹ کڈنیپر کو آپ کے حق میں آپ عورت کارڈ کھیل رہے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنی توہین بھی کر رہی ہو اسی وقت, اور آپ میرے ہاں کی اچھی عورت کی بھی توہین کر رہے ہو. یہ جو آمنہ عروج ہے, یہ خاتون ہیں کون اور کب سے آپ کے ساتھ رابطے میں؟ یہ بھی میں جواب دے چکا. یہ بھی کورٹ میں سبسڈسٹ معاملہ, اس پر نہ بات کیجیے, وہ کورٹ بتا دے گی آپ کو. آپ بہتر یہ ہے, بیسٹ از دس کہ یو گو ٹو پولیس اتھارٹیز, ان کے ہاں سارے اقبالی بیان ہیں ان کے, اینڈ یو گو ٹو کورٹ اینڈ سی دی پروسیڈنگس, آپ کو پتہ چل جائے گا.